یہ پٹیشنز تھیں اور 9 ممبر بینچ تھا. جب سماعت شروع ہوئی میں کمرہ عدالت میں موجود تھا. تبصرے کے لیے حسیب بھٹی صاحب ہمارے پاس ہیں ان سے، لیکن تھوڑی سی پروسیڈنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب ابھی کیس شروع ہوا تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ میں آپ کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں عدالتوں کو. تو جناب قاضی فائز صاحب نے کہا کہ آپ اپنی مبارکباد اپنے پاس رکھیں ابھی، اور آپ نے اگر جو بات کرنی ہے تو باہر جا کر عدالت کے سامنے روسٹرم پہ بات کریں. گفتگو سیاسی یہاں پر اس کی اجازت نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک پرچہ نکالا، اس پر بہت ساری تاریخیں لکھی ہوئی تھیں، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کی ریزرویشن ہے، کس طریقے سے انہوں نے اپریل میں ایک آرڈر پاس کیا تھا جو سو موٹو کیسز کی سماعت کے بینچز کے حوالے سے تھا. تو پھر اس وقت کوئی قانون نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پروٹیکٹ لا ایکٹ جو ہے اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے. تو میں جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو میرے لیے مشکل ہے، اور میں چیمبر ورک کرتا رہا ہوں. مجھ سے پوچھا گیا اور اسی لیے میں چیمبر ورک میں گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ورڈ ریکیوز استعمال نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. اگر اس کا فیصلہ نہیں ہوا اس ایکٹ کا تو اس صورت میں صرف اسٹے آرڈر کی بنیاد پر اتنا لمبا تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یہاں پر اس کی سماعت ہونی چاہیے اس طریقے سے اس بینچ کی، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ایکسپلین بھی کیا اس بات کو کہ یہ جو ڈیلے ہے یہ عدالت کی وجہ سے نہیں ہے. یہ ڈیلے اس لیے ہے کہ جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی عدالت سے کہ وہ اس قانون کو بدلنا چاہتی ہیں، اس کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں. تو آپ ہمیں ٹائم دیں. تو ہم حکومت کو ٹائم دے رہے ہیں. بجٹ سیشن آ گیا، دوسری چیزیں آ گئی، تو اس لیے اس میں تاخیر ہے. ہماری طرف سے تاخیر نہیں ہے. بہرحال 2-3 اچھی باتیں بھی ہوئی اس پہ. قاضی فائز صاحب نے یہ کہا کہ جو سپریم کورٹ ہے یہ ایک گلدستے کی مانند ہے جس میں مختلف پھول ہیں، یعنی جو ججز کے آپس میں اختلافات ہیں انہوں نے ججز کو پھولوں سے تشبیہ دے کر اختلافات کو خوشبو قرار دیا اور کہا کہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن یہ حلف ہے میرا، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تحت جو میں ججی کر رہا ہوں تو یہ ایک حلف ہے، تو میں اس حلف کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. بہت ساری باتیں ہوئیں کیونکہ حسیب نے جانا ہے کسی بیپر پر، تو میں سوچتا ہوں کہ بیپر سے پہلے ذرا اس سے کچھ معلوم کر لوں. جناب اب جج بینچ اٹھ گیا اور اب 7 ممبر بینچ کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بیٹھیں گے، لیکن 7 ممبر تب بنیں گے جب قبلہ منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ آفریدی صاحب اس بینچ پہ بیٹھیں گے. تو وہ دونوں سمجھا یہ جاتا ہے کہ قاضی فائز صاحب کے بہت نزدیک ہیں. تو اس حوالے سے پھر کیا آپ کہیں گے سپریم کورٹ کے اندر جو ایک ڈیوائیڈ ہے اس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ کی یہ جو پہلی بات ہے کہ وہ ان کی سائڈ پہ ہے، یعنی کہ لائک مائنڈیڈ ہے. اس سے پہلے یہ جو پنجاب الیکشن کے حوالے سے جو ایک انہوں نے 184(3) کی جو ایک اپلیکیشن اٹھائی تھی جس میں 7 ممبر بینچ بنایا تھا، اس میں بھی یہی کچھ ہوا. کرتے کرتے آج وہی جو 3 ممبر بینچ سن رہے ہیں، 5 کے بعد وہ 3 ممبر بینچ اسی کو سن رہے ہیں. تو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ کیس بھی جو ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی تاریخ کا سب دیکھا کیس، کیونکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایک عام آدمی کا جو رائٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آیا. اور آپ اس میں دیکھیں جو انتہائی سنجیدہ جو چیف جسٹس آف پاکستان گزر چکے ہیں جسٹس جواد ایس خواجہ، وہ انہوں نے اپلیکیشن دی ہے، جبکہ اعتزاز احسن جو پاکستان کے سینئر موسٹ لائر ہیں اس وقت، وہ انہوں نے یہ اپلیکیشنیں دی ہیں. تو باقی تو چلیں ٹھیک ہے، ان کا پولیٹیکل ہو سکتا ہے نیشن، لیکن یہ دو جو لوگ ہیں تو ان کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کے حوالے سے. تو سپریم کورٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ لوگ آئے تھے. اب دیکھیں جو 7 ممبر بینچ ہے اس کا اناؤنس تو کر دیا گیا عدالتی جو اہلکار ہیں ان کی جانب سے، لیکن جب یہ سماعت شروع ہوگی تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ 7 ہی رہتا ہے یا پھر یہ 5 پہ چلا جاتا ہے. اچھا، بہت ساری بحث ہو رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو طریقہ اختیار کیا وہ کچھ بہتر طریقہ اختیار کر سکتے تھے. مثلاً یہ ساری چیزیں لکھ کر وہ دے سکتے تھے اور یہ چیزیں فائل کا حصہ بھی بن جاتی. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایک انہوں نے بڑا سیریس انہوں نے بات کہی کہ ویب سائٹ سے نوٹس اتار دیے جاتے ہیں، اس لیے میں مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ میں اوپن کورٹ میں یہ بات کروں.